زیادہ تر لوگ پیسے کماتے اور بچاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کی مالی مشکلات میں خاص بہتری نہیں لا پاتے۔ وہ ہر روز سخت محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی محنت کا پھل کبھی بھی ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس صورتحال کے پیچھے سب سے بڑی وجہ صحیح رہنمائی کا فقدان ہے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جس نے سخت محنت کی، لیکن صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے کہانی کو آخر تک دیکھیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے مصروف شہر میں ایمن نام کا 27 سالہ نوجوان رہتا تھا۔ ایک دوپہر وہ سڑک کنارے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ 5 سال کی سخت محنت کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی مالی حالت میں زیادہ تبدیلی نہیں لا پا رہا تھا۔ ایمن سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی غربت سے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ ایک عظیم الشان محل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ محل کے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، بغیر کسی اجازت کے۔ اگرچہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ اسے پیسے کے بارے میں ایک اہم سبق سکھانے والا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص باغ کی بینچ پر کافی کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ یہ شخص ظہیر صاحب تھے، اس محل کے مالک۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی منکسر المزاج اور فیاض شخص بھی تھے۔ ایمن ان کے پاس گیا اور بولا، معاف کیجیے گا ظہیر صاحب، میں بغیر اجازت کے اندر آ گیا، میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ ظہیر صاحب نے ایمن کو پہچانا اور اس کی اچانک آمد پر تھوڑا حیران ہوئے، تاہم انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور اس کا حال جاننا چاہا۔ ایمن ان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور بولا، جناب، میں 5 سال سے سخت محنت کر رہا ہوں، اچھی خاصی آمدنی بھی کما رہا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ میں فضول پیسے بھی خرچ نہیں کرتا، پھر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی نصیحت ہے جس سے میں بہتری لا سکوں؟ ظہیر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایمن، کوئی بھی خوشحال ہو سکتا ہے، تم بھی ہو سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں پیسے کے بارے میں 5 اہم باتیں بتاؤں گا جو ہمارے اسکولوں میں بھی نہیں سکھائی جاتی۔ اگر تم انہیں صحیح طریقے سے اپناتے ہو تو میں یقین دلاتا ہوں تم کامیابی کی راہ پر آگے بڑھو گے۔ ایمن نے توجہ سے سننا شروع کیا اور ظہیر صاحب نے اپنا انمول علم بانٹنا شروع کیا۔ پہلا سبق، اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے کم رکھو۔ یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ اگرچہ یہ آسان لگتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس اصول میں مہارت حاصل نہیں کرتے تو باقی اقدامات شروع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 5,000 روپے ہے تو کم سے کم 2,000 روپے بچاؤ۔ اگر 3,000 روپے ہے تو 1,000 روپے بچاؤ۔ ایسے اخراجات سے بچو جو آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں۔ اس اصول پر عمل نہ کرنے سے آپ جلد ہی قرض میں پھنس جائیں گے اور شاید دیوالیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایمن نے توجہ سے سر ہلایا جیسے وہ ہر لفظ کو گہرائی سے سمجھ رہا ہو۔ ظہیر صاحب نے اپنی کافی کا ایک گھونٹ لیا اور آگے کہا، دوسرا سبق ہے، ایمرجنسی کی صورتحال کے لیے کچھ پیسے الگ رکھ دو۔ زندگی غیر یقینی ہے، کسی بھی وقت گاڑی کی مرمت، کسی پیارے کا حادثہ یا نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنے جیسی صورتحال آ سکتی ہے۔ ایسی ہنگامی حالات کے لیے پیسے الگ نہ رکھنے پر آپ شاید قرض لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں یا آپ کی جائیداد کو نقصان کے ساتھ بیچنا پڑ سکتا ہے۔ اسے اپنی حفاظتی ڈھال کی طرح دیکھو جو غیر متوقع واقعات کے وقت آپ کے مالیات کو محفوظ رکھتی ہے۔ ایمن نے اس نقطہ نظر کی گہرائی محسوس کی اور اس اہم اصول کو اپنانے کا عہد کیا۔ تیسرا سبق، سرمایہ کاری کرنا سیکھو۔ آپ جیسے لوگ کاروبار یا اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچا سکتے ہیں، شاید علم کی کمی یا خطرے کی وجہ سے۔ اس وقت سب سے بہترین سرمایہ کاری جو آپ کر سکتے ہیں وہ خود پر ہے۔ ایمن نے بےتابی سے پوچھا، کیسے سر؟ ظہیر صاحب نے وضاحت کی کہ جو بھی مہارت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ بڑھئی کا کام ہو، پلمبنگ ہو یا کوئی اور مہارت، اس میں اور وقت دو۔ ضرورت پڑنے پر اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت، انرجی اور پیسہ خرچ کرو۔ معلوم کرو کہ آپ کا مالک مواد کہاں سے خریدتا ہے یا وہ اپنے کاروبار کو کیسے ترویج دیتا ہے۔ اپنی کچھ بچت کا استعمال کر کے اپنی مہارتوں کو بہتر بناؤ۔ اگر ضرورت ہے تو کورسز میں حصہ لو یا اوزار خرید لو یا کتابیں پڑھو۔ ان باتوں نے ایمن میں نئی حوصلہ افزائی پیدا کی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اب خود کو نئے سرے سے تیار کر سکتا ہے۔ چوتھا سبق، اب جب کہ آپ نے اپنے کام کی مہارت حاصل کر لی ہے تو مزید کمانے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر، آپ چاہیں تو اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اب آپ کو ماہانہ بنیاد پر پیمنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ اب اپنی قابلیت اور محنت کی بنیاد پر پیسے حاصل کریں گے۔ جتنی محنت کرو گے اتنی کمائی کرو گے۔ ایمن نے اس بات کو سمجھا اور خود کو خود مختار بنانے کے بارے میں سوچا۔ وہ اب آخری اصول جاننے کے لیے اور زیادہ متجسس ہو رہا تھا۔ 5واں اصول، غیر فعال آمدنی کے ذرائع بناؤ۔ جب آپ پہلے 4 اصولوں کو اپنائیں گے تو آپ کے پاس اضافی مقام آ جائے گی۔ اب اپنے پیسے کو کام پر لگاؤ۔
آپ جائیداد میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، دکان کرائے پر دینے کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا غیر فعال آمدنی کے دوسرے ذرائع کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ فیصلے احتیاط سے کرو اور دانائی سے انتخاب کرو۔ تو ایمن، کیا تم ان اصولوں کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ ظہیر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میں صرف کام پر جاتا تھا، تھوڑی بچت کرتا تھا اور امیر بننے کی امید کرتا تھا، لیکن اب میں اصل حکمت عملی سمجھ رہا ہوں۔ میں اس انمول رہنمائی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کی کہانی سے ہم نے مالیاتی انتظام کی اہمیت اور زندگی میں صحیح رہنمائی کے اثرات کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ کامیابی کی راہ پر صبر، منصوبہ بندی اور صحیح فیصلوں کی اہمیت کتنی بے پناہ ہے، یہ آج اور بھی واضح ہو گیا ہے۔ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دیکھیں، آپ کو یقیناً تبدیلی نظر آئے گی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آسان طریقے سے غیر فعال آمدنی کے ذریعے اپنے پیسے کو کام پر لگا کر نئے آمدنی کے ذرائع بنا سکتے ہیں، تو ابھی ہماری یہ ویڈیو دیکھیں۔ کہانی میں سیکھے گئے سبق بہت دنوں تک یاد رہتے ہیں، سو نئی کہانیوں اور قیمتی سبقوں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور ممکن ہو تو کہانی کو شیئر کریں اور ایک خوبصورت تبصرہ چھوڑیں۔ شکریہ۔